بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل ایک معذور آدمی کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور قدرت الہی کے مکافات عمل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک ظفر نامی معذور لیکن خوددار نوجوان آیا، جس کی آپ بیتی سن کر مجھے ایسا لگا کہ واقعی خون سفید ہو گئے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد کے مرنے کے بعد میرے بہن بھائی ساری جائیداد پر قابض ہو گئے، ساری جائیداد آپس میں ہی تقسیم کر کے کوئی دوسرے شہر تو کوئی سعودی عرب چلا گیا، اور ضعیف معذور ماں ظفر کے حصے میں آئی، جو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ کر بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا تھا اور اماں سے کہتا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، تو اماں اسے سینے سے لگا کر سسکیاں بھر کر روتی۔ ظفر کے حصے میں جو مکان آیا تھا، 5 سال بعد بھائی اور بہنیں اس کا بھی حصہ کرنے آ گئے، تو ظفر نے وہ مکان ان کو دیا اور ماں کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو پورا محلہ زارو قطار رونے لگا۔ تو اچانک میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ یوں ہی مخلص ہیں جیسے میرے ماں باپ میرے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، مگر مجھے اس بات کی کہاں خبر تھی کہ میرے بہن بھائی تو در حقیقت منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے پہلے ہی دن جب میری ماں اسپتال سے گھر واپس آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں صرف میرے ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چوٹیں آئی تھی۔ میری ایک ٹانگ میں فریکچر کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، ہڈی 4 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب میرا علاج کیا کہنے لگے میری ہڈیاں بہت نرم اور کمزور ہیں، اس لیے یہ فریکچر دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے اور میں عام انسانوں کی طرح چلنے لگوں گا۔ مگر ڈاکٹروں نے بھی کچھ ایسی لاپرواہیاں کر دیں کہ میری ہڈی تو جڑ گئی مگر میری ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی ہو گئی اور میں لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ جب تک میرا دایاں ہاتھ میری دائیں ٹانگ پر نہ ہوتا میں چل ہی نہیں پاتا تھا، منہ کے بل زمین پر آ جایا کرتا تھا۔ میرے 5 بھائی اور بھی تھے، وہ سبھی مجھ سے بڑے تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت رویا کرتی، میرے ابو انہیں حوصلہ دیا کرتے۔ ماں بہت ہی نرم دل اور پرخلوص عورت تھی، وہ رو رو کر میرے ابو سے کہنے لگتی کہ ابھی تک تو ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا اور اس دنیا کو تو تم جانتے ہی ہو۔ تبھی میرے بہن بھائی میرے پاس چلے آتے اور میرے ماں باپ کو حوصلہ دے کر کہتے کہ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں گے، اسے بالکل یوں سینے سے لگائیں گے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے بہت ہی پیار و محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ میں جب اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی، خوف تھا کہ جب میں اسکول گیا تو میری سب لوگ ایک ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے مذاق اڑائیں گے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ہوا بھی ویسا ہی تھا۔ جب اسکول گیا تو بچے میرا بے حد مذاق اڑاتے، بار بار مجھے دھکا دے کر گرا دیتے۔ میری تو ٹانگ میں ہی مسئلہ تھا، ہر وقت درد رہا کرتا، مجھے اٹھنے میں بھی تکلیف ہوا کرتی، جبکہ میرے اساتذہ بھی مجھ پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ ذرا سی غلطی ہو جاتی تو فوراً مارنے پیٹنے لگتے۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا تو میں روتے ہوئے گھر واپس آ گیا اور ماں کو ساری روداد سنانے لگا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب اسکول جا کر نہیں پڑھوں گا۔ میرے بہن بھائی بھی پریشان ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ آج پڑھو گے نہیں تو کل دنیا میں اپنا نام کیسے بناؤ گے، ماں باپ کا نام کیسے روشن کرو گے؟ مگر میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، شاید اس لیے تاکہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو، جبکہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کافی سخت ہوتا تھا۔ جتنی وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اتنی وہ باقی 5 بہن بھائیوں سے بالکل بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں میں تھوڑی سی جیلسی بھی پیدا ہونے لگی۔ اکثر بول پڑتے کہ امی آپ ظفر سے اتنی محبت کرتی ہیں، اس سے آدھی محبت بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں کرتی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، اتنا بڑا ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود آج تک آپ اس کے ہر کام میں مدد کرتی ہیں، اسے یوں سنوارتی ہیں جیسے 2-3 سال کا بچہ ہو۔ یہ بات سن کر میری ماں مجھے بہت پیار سے پکار کر کہہ دیتی کہ میرا تو لاڈلا بیٹا ہے، میرا بس چلے تو میں اپنا دل نکال کر اسے تحفے میں دے دوں۔ یہی باتیں تھیں جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بغض رکھنے لگے تھے مگر اوپر سے میٹھی چھری بن کر مجھ سے محبت جتایا کرتے تھے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جن بہن بھائیوں پر میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں وہ میرے بارے میں اس قدر غلط سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ابو کا کارخانہ تھا، پہلے تو وہ ایک چھوٹی سی چمڑے کی دکان پر کام کیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے بھائی بڑا ہوا اور اس نے پڑھائی کی تو دونوں بھائیوں نے مل کر ابا کو خود کا کارخانہ بنا دیا اور یوں وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ ہم لاکھوں میں کھیلنے لگے تھے، ہمارا تو اب کسی سے مزاج ہی نہ ملتا تھا۔ کئی زمینیں خرید کر اور فلیٹس بنا کر ہم نے لوگوں کو کرائے پر دے رکھے تھے۔ ہماری اس قدر آمدنی ہو چکی تھی کہ ہمیں اندازہ ہی نہ تھا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں میں ایک سادگی پسند لڑکا تھا
میرے بہن بھائی اور ماں باپ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ وہ روزانہ باہر گھومنے پھرنے جاتے، جب مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر ہی رہ جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھے دنیا سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر گیا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے۔ ان کی نظروں کا سامنا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں دنیا سے کتراتا تھا اور خاص کر اس بات سے خوف کھاتا تھا کہ اگر میں اپنے اتنے پیارے اور ٹھاٹ باٹ والے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر گیا تو جب میں ان کے ساتھ لڑکھڑا کر چلا تو ان کی تذلیل ہوگی۔ میں خود کو ان سے بہت کم تر سمجھنے لگا تھا، کیونکہ یہ ساری شان و شوقت میرے بھائیوں کی محنت تھی، میرے ابو کی محنت تھی۔ میرا کیا سروکار، میں تو ہر وقت گھر میں کسی فضول سی چیز کی طرح پڑا رہتا۔ ماں باپ بھی میری خاطر گھر رک جایا کرتے۔ وہ کہنے لگتے کہ اگر ہمارا بیٹا باہر نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ بہن بھائیوں کا چہرہ اتر جایا کرتا۔ وہ کہنے لگتے کہ کبھی تو ظفر کے علاوہ ہمارے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ جب دیکھیں آپ اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی تو ہماری خوشی میں بھی شامل ہو جایا کریں۔ مجبوراً ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا اور میں گھر میں بیٹھ کر روتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا رہتا کہ آخر کیوں میرے ساتھ ہی معذوری لگائی۔ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شاید میری بھی اپنی ایک شان ہوتی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگا۔ میرا تو اس حادثے نے حال ہی برا کر دیا تھا۔ میں 21 سال کا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس طرح سوکھا تنکا تھا کہ گویا کوئی آدھا مریض ہو۔ میری ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور میری ایک ٹانگ بھی کمزور تھی۔ میں اپنا بھدا اور بے ڈھنگا سا وجود دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جایا کرتا اور گھٹ گھٹ کر روتا رہتا۔ میں نے خود کو بالکل ہی دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ میرے باپ کی صرف 5 ہی اولادیں ہیں۔ مجھے تو سب بھول ہی چکے تھے۔ کوئی اکا دکا لوگ جانتے تھے کہ میں بھی زندہ ہوں اور اسی گھر میں ہی رہتا ہوں۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میرے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ ایک روز انہوں نے سب بچوں کو اپنے پاس بلوایا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں برابر تقسیم کروا دوں۔ انہوں نے وکیل کو بھی بلا رکھا تھا۔ میری ماں بھی وہیں پر موجود تھی اور میرے سارے بہن بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ میں وہاں پر نہیں گیا تھا، مگر جب مجھے میری ماں نے آواز دی تو میں کمرے میں چلا آیا۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر میرے بہن بھائیوں کا چہرہ بگڑ گیا، گویا میری موجودگی انہیں پسند ہی نہ آئی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموشی سے سر جھکا کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میرا نام لیا اور کہنے لگے کہ ظفر بیٹا ادھر میرے پاس آؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے یوں بہن بھائیوں میں مجھے مخاطب کیا تو میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہیں باقی بہن بھائیوں کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ میں جانتا تھا کہ انہیں یہ سب پسند نہیں آیا۔ میں اٹھا اور چلتے ہوئے ابو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ابو کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا کر روتے ہوئے بولا کہ جی ابو حکم کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جب کہا تو عقب سے میرے بھائی کی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، گویا وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ مگر میرے ابو کچھ بولنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ میں جو زمین اور جائیداد جس بیٹے کے نام کر رہا ہوں تم وہ لکھتے جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بہنوں سے جائیداد کا بٹوارا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میری بہنوں کو ان کا حق دیا اور چھوٹے بھائی کو اس کا حصہ دیا۔ اب پیچھے میں اور میرا بڑا بھائی دونوں ہی بچے تھے اور جائیداد کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی موجود تھا۔ میرے ابو نے ابھی میرے بڑے بھائی کا نام لیا ہی تھا کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی اور ہم سب بھاگ کر ابو کے پاس آئے اور انہیں اٹھا کر پانی پلانے لگے۔ ابھی پانی کا ایک گھونٹ ان کے حلق سے اترا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑا بھائی ابو کو بار بار بلا کر سوال کرنے لگا کہ ابو اٹھیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ میری جائیداد کون سی ہے؟ بھائی کو ایسا کہتے دیکھ کر تو اماں نے جھڑک کر کہا کہ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، انہیں بجائے ہسپتال پہنچانے کے تمہیں جائیداد کی پڑی ہے۔ مگر وہ تو اسی وقت ہی دم توڑ چکے تھے۔ ابو کے جانے کا صدمہ سب سے زیادہ تھا۔ میری امی کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی بہن بھائیوں کو صدمہ نہیں تھا، مگر ان کے چہرے پر وہ غم اور دکھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آخر کو بیٹھے بٹھائے وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے چہروں سے تو لالچ اور تکبر چھلک رہا تھا۔ ابو کو دفن کر دیا گیا اور ابھی ہم سب ابو کی تدفین کر کے واپس آئے ہی تھے کہ آ کر کہنے لگے کہ پیچھے جو جائیداد بچی ہے اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ ابو نے اس وقت میرا ہی نام لیا تھا جب وہ وفات پانے والے تھے۔ میری ماں نے ایک بے یقینی کی نظر بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگی یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی ابھی تو تمہارے ابو کو قبر میں اتار کر آئے ہیں، آج ان کی قبر میں پہلی رات ہے اور تم ابھی سے یہ باتیں کرنے لگے ہو۔ کیا تمہیں ابو سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟
اس وقت تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر چند روز بعد اس نے وکیل سے کہہ کر اور شاید کچھ لین دین کر کے وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی امیر ہو چکے تھے، کروڑوں کے مالک تھے، عیش کرنے لگے۔ انہیں تو ذرا بھی غم نہیں تھا کہ ابو کی وفات کو ابھی صرف 8 دن ہی ہوئے ہیں۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے، اور جب خبر ملی کہ بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے تو وہ غصے سے کہنے لگیں کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ ظفر بھی برابر کا حصے دار تھا، تم دونوں ہی رہتے تھے، پھر تم نے ساری جائیداد آخر اپنے نام کیوں کروا لی؟ اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی نخریلے سے انداز میں سر جھٹک کر ماں سے کہنے لگا کہ اس نے آج تک کیا ہی کیا ہے، پہلی جماعت میں سکول ڈالا تھا تو روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا تھا، آج تک نہ ہی اس نے کارخانے کا کام سنبھالا ہے اور نہ ہی ایک چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھی ہے، پھر آخر اس کا کس بات کا حصہ؟ اس کو تو میں نے پروان چڑھایا ہے، آج تم لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہو تو وہ صرف اور صرف میرے اور میرے بہن بھائیوں کی محنت سے۔ ظفر نامی بیماری کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں صدمے کے مارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا جو بالکل ہی پرائے ہو چکے تھے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، بھلے ہی ظفر نے کچھ نہ کیا ہو مگر وہ تم لوگوں کے باپ کی ہی اولاد تھا اور اس کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، مگر میرے بہن بھائی تو اس قدر دولت کے نشے میں دھت ہو چکے تھے کہ ماں کی عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اگلے چند ہی روز میں سبھی بہن بھائیوں نے ملک کے بڑے تفریح مقامات اور ملک سے باہر دیگر ممالک میں ٹور کا پروگرام بنایا، کوئی کینیڈا چلا گیا تو کوئی سعودی عرب۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہیں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، اگر اچھی لڑکی مل گئی تو وہیں پر شادی بھی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میری ماں ان کو روکتی رہی مگر 15 دنوں کے اندر اندر ہماری تو زندگی ہی بدل چکی تھی۔ سارے بہن بھائی دوسرے ممالک میں جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی سوائے ہمارے آبائی گھر کے، وہی چھوٹا سا گھر جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تو سب بہن بھائیوں کے نام ہو چکے تھے۔ میں اور ماں اپنا سامان اٹھائے واپس بوسیدہ سے گھر میں آ گئے۔ میری ماں روتی رہتی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکتا۔ ماں کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے ماں راشن لے آئی اور ہم کھانے لگے۔ میرے پاس ایک عدد سونے کی انگوٹھی تھی، جب ضرورت پڑی تو اس انگوٹھی کو بھی بیچ ڈالا اور اپنی ماں کی دوا لے آیا اور گھر کا خرچ پورا کرنے لگا، مگر آخر کتنے روز ان پیسوں سے گھر چلتا؟ میری ماں بھی اپنی بے وفا اولاد کو سوچ کر بیمار رہنے لگی، انہیں دل کی بیماری لگ چکی تھی، وہ اکثر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کسی بھی طرح کر کے آپ کا علاج کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلواؤں گا، ہم بہت جلد دوبارہ پہلے والی حالت میں آ جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود ماں روتی رہتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دے، آج تیرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اس میں تو کسی کی غلطی نہ تھی، یہ تو میرے بہن بھائی ہی تھے جو بے وفا نکلے تھے۔ وہ جمعرات کا دن تھا، میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آج ضرور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آج صبح سے ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، میں گھر سے نکلا اور مارا دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا۔ سب میری معذوری دیکھ کر نکال دیتے کہ تم آخر یہاں پر کام کیسے کر سکتے ہو۔ آخر ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی سڑک کنارے بیٹھا تھا تو کوئی اس کے پاس۔ میں نے بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان بھکاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تب بھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا اور اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے۔ 50 روپے دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی کام بہتر لگا اور سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ میں جب پیسے گھر لے کر آیا تو ماں کہنے لگی کہ یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں نے 500 روپے کمائے تھے۔ میں نے ماں سے کہا کہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اسی کے پیسے ملے ہیں، تو ماں خوش ہو گئی، مگر اس کے باوجود میں شرمندہ تھا۔ میں تو اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اور میری ماں اب ہم ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ میری ماں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ 4-5 سال گزر چکے تھے اور اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمارا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ انہیں تو پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح، کم از کم اپنی ماں کا خیال کر لیتے۔ 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا، اس گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا، شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے۔ سبھی نے شادیاں کر لی تھی، کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی، مگر وہ لوگ مسلمان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو،
میں فوراً گھر واپس لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کچھ دیر بعد بڑے بہن بھائی میرے گھر آئے، وہی وہ سیدھا گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا تھا۔ آ کر بغیر کوئی تمہید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے کہنے لگے کہ ہم اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ساری جائیداد تو میری بنائی ہوئی تھی جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارا آبائی گھر ہے اور ہمارے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور بولا کہ کیا وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی تھی جو اب اس بوسیدہ سے گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے ہوں؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں خاموش رہ گیا۔ میری ماں تو اس وقت سو چکی تھی، اگر وہ منظر دیکھ لیتی تو شاید وہیں پر دم توڑ جاتی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ بہرحال ماں نے جا کر جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بچوں کو بد دعا دے کر بولی کہ تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے تو 5 سال میں ساری جائیداد اڑا دی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہ تھے۔ انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ بھی ڈوب چکا تھا۔ تبھی اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین بیچنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا تو ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا مگر میری ذمہ داری تجھ پر بھاری پڑے گی۔ میری ذمہ داری تو تجھے مار ڈالے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی جانب بھاگی۔ دوسری جانب سے گاڑی آ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا مگر تبھی ماں گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے سنانے لگا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو کیا اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائی میرا حصہ کھا چکے تھے مگر مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد میں سے کچھ واپس دلوائی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا مگر اس نے مجھ پر 2-3 سال لگا کر سارا کام سمجھایا۔ میرے لیے باقاعدہ استاد رکھے۔ یقیناً اس جیسے فرشتہ صفت لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہنر سکھایا اور پھر ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ میں گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آیا کرتی۔ میری ماں خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھا کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کم تر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر لیا تھا۔ میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے۔ چند ہی سال میں وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے۔ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی کہ انہیں نکالو اس گھر سے جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب ان کے پاس پیسے آئیں تو وہ دوبارہ برے بن جائیں، مگر میں ان جیسا نہیں تھا۔ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی اور انہیں نیا کاروبار بھی شروع کر کے دے دیا۔ وہ شرمندہ سے تھے، مجھ سے معافی مانگتے رہتے مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا، مگر خیر اگر میں بھی انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بھائیوں جیسا نہیں تھا، نہ ہی بننا چاہتا ہوں۔ بس اس نیک شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنایا تھا، میرے ہنر کو روشن ناز کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی میں احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ بے شک دنیا کے عظیم ترین اور امیر ترین انسان ہوں، لیکن اگر آپ کی ذات سے کسی غریب کسی چھوٹے انسان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آپ صرف نام کے عظیم اور امیر انسان ہیں، مقدر کے غنی نہیں ہیں۔